موو کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ کسی فرد پہ حملہ نہیں، یہ ان اداروں پہ حملہ ہے، اور ان اداروں پہ حملے سے مراد ریاست پہ حملہ ہے. یہاں پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی غداری، کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں مانگ رہا. ہائی ٹریزن جو ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت اس ملک میں اس کے قوانین موجود ہیں. باقی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اگر کوئی اس کو کسی ایک بنیادی نقطے سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کرے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہ کوئی سرٹیفکیٹ بانٹنے جا رہے ہیں، نہ کسی کو شوق ہے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا. آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ انکنڈیشنل لائلٹی شوڈ بی ایگزیبٹڈ ود دا اسٹیٹ. 6 سے پہلے 5 بھی ہے. تو یہ جو آرکیٹیکٹ تھے، جو ڈیزائنر تھے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے، انہوں نے یہ مد نظر رکھا ہوا تھا کہ اس معاشرے میں، اس ریاست میں کوئی فرد ایسا ہو بھی سکتا ہے جس کی لائلٹی ایٹ کوسچن ہو، ورنہ یہ آرٹیکل نہ رکھے. یہ جتنی بھی دنیا میں نیشن اسٹیٹس ہے وہاں پہ یہ کوسچن موجود رہتا ہے لائلٹی کا. یہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے آرگنائز سوشل گروپس ہیں، وہاں پہ ایلیمنٹ آف لائلٹی از آلویز دیئر. اگر ہم اس وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ریجن کی پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں ہندوستان نے سٹیزنشپ ایکٹ کے تحت جو کچھ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا، 370 کی نوٹیفیکیشن کے ساتھ جو کچھ کشمیر میں انہوں نے کیا، لداخ میں جو چائنا کے ساتھ سٹینڈ آف رہا اس میں جو ہندوستان کی سچویشن ایمرج ہوئی، بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا کانفلکٹ آیا، نیپال کے ساتھ ان کا اختلاف آیا، اس پورے ریجن میں جب ہندوستان کی ریاست بہت عرصے بعد ریجنل آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے اور انٹرنیشنل کرٹیسزم کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ سے لے کے نیو یارک ٹائمز تک اتنے منفی پریس کوریج شاید ہی کبھی ہندوستان کی ہوئی. ایسی انوائرمنٹ میں آل آف اے سڈن اگر آپ پاکستان میں انٹرنل ڈائسنٹ کو اجاگر کر کے ایک موومنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری نظر میں کیوس کی طرف، ڈس آرڈر کی طرف، انتشار کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے، تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر ہم یہ سوال اٹھائیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، جمہور خطرے میں پڑ جاتی ہے، آزادی رائے خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ سنجیدہ سوالات ہیں. یہ ملک جتنا میرا ہے، جتنا کسی بیوروکریٹ کا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کا ہے، کسی جج کا ہے، اتنا ہی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا ہے. ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس کو، نہ ہم اس کو کوشچن کر رہے ہیں. لیکن اس سچویشن کا اگر کسی کو فائدہ جا رہا ہے، یہ سوال اٹھانا تو ہمارا حق ہے. یہ ہمارا گلا کیوں گھونٹنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوالات نہ اٹھائیں؟ سوال کا حق ان کو ہے. وہ ووٹ جس کے نتیجے میں میری عزت کا حق نہ وہ مجھے دیتے ہیں، نہ مجھے یہ اختیار دیتے ہیں کہ میں اپنے لیے عزت ڈیمانڈ کر سکوں. یہ موجودہ حکومت اس الیکٹورل پروسیس کے نتیجے میں آئی ہے جس میں سندھ کی بھی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں شاید اتنی مضبوط صوبائی حکومت کبھی نہ آئی ہو جتنی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے. یہ کیسی سلیکشن ہے؟ جب آپ کے حق میں ہوتی ہے تو ایس کی جگہ ای کا لفظ آ جاتا ہے، وہ الیکشن ہو جاتا ہے. جب میرے حق میں ہوتا ہے تو پھر اس کو ایس سے ریپلیس کر کے اس کو سلیکشن کہہ دیا جاتا ہے. یہ کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن ان کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں. ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ سندھ کے حوالے سے ہو. پنجاب میں ایک بہت بڑی سائزبل پی ایم ایل این کی فارم میں اپوزیشن ہے. اگر یہ سلیکشن کا پروسیس ہوتا تو ایک انتہائی کمزور اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ رکھا جاتا، لیکن وہاں پہ بڑی فارمیڈیبل قسم کی اپوزیشن.
تو یہ گزارشات ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جس طرح ٹکراؤ خصوصی طور پہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف رکھا جا رہا ہے، اس کے نتائج کو کوئی فورکاسٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جو چکرڈ ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے، خصوصی طور پہ 1977 کے حوالے سے، اس میں کوئی اچھے لیسنز نہیں ہیں موجود۔ پھر ایسی ٹکراؤ کی صورتحال میں کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ ڈیموکریٹک پروسیس میں پیسفل رائٹ ٹو اسمبل جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں یا حکومتی جماعتیں ہوں۔ ہم اس رائٹ ٹو اسمبل کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، لیکن رائٹ ٹو ڈس آرڈر کسی کے پاس نہیں ہے۔ رائٹ ٹو ڈس آرڈر کو لافل ٹولز کے ذریعے ہر حکومت مینیج کرے گی، اور یہ حکومت بھی مینیج کرے گی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ دھونس، دھمکی، تلخ لہجوں سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہے، تو کوشش کر کے دیکھ لیں، میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں۔ ہمارے چند چھوٹے صوبوں سے بھی قیادتیں آئیں اور انہوں نے بھی اپنی بات خصوص طور پہ کراچی کے جلسے کے حوالے سے بھی رکھی، اور بڑے شاید تلخ و شیریں سوالات انہوں نے بھی اٹھائے۔ دیکھیں، بلوچستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک کانفلکٹ زون چل رہا ہے، اور وہاں پہ ہندوستان کا جو سرونگ آفیسر تھا کلبھوشن یادو، جو کہ را کے بہشت پہ صرف تصویریں کھینچنے نہیں آیا تھا، وہ دہشت گردی کی کاروائیوں کو ڈائریکٹ کرتا تھا، دہشت گردی میں ملوث تھا۔ وہ مختلف گروپوں کو کراچی اور بلوچستان کے اندر فلاں صاحب کو، فلاں گروہ کو، فلاں ادارے کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے دیتا تھا، ان پراکسیز کو جو بی ایل ایف، بی ایل اے کی صورت میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو فائنینس کرتا تھا، اور وہ پاکستان کی سرزمین پہ اس کی اپریہنشن ہوئی ہے، ماشٹیل کے پاس اس کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اٹس این ایکٹ آف وار۔ جب آپ کا کوئی سرونگ سولجر ہاسٹائل کنٹری میں جاتا ہے تو اس کو اعلان جنگ کہتے ہیں۔ ہندوستان نے بلوچستان کی سرزمین میں اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور اس میں بدقسمتی ہے، ایسے لوگ ہمارے صوبے کے موجود ہیں جو ان قیادتوں کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے کزنز ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں۔ چند دن پہلے اور مالا میں جس بے دردی کے ساتھ اور جس طریقے سے انسانیت کی تذلیل کی گئی، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، وہ لاشیں جلائی گئی، ان آؤٹ فٹس کی جو بی ایل ایف اور براس کے نام سے آج کل کاروائیاں کر رہے ہیں، اور فخر کے ساتھ انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج میں جوانوں کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ واقعتاً ہوتے تو ان پوری قیادت میں کسی نے اورماڑا واقعے کی نہ تو کنڈمنیشن کی، نہ کوئی تذکرہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے عام جوان میں، نہ اس کی شہادت میں، نہ اس کے خون بہانے میں۔ اگر خدا نخواستہ اپنے گھر کا کوئی نقصان ہوا ہوتا، گھر میں چند گھنٹوں کے لیے داماد گرفتار ہوتا ہے تو پورے ملک میں ہی جان کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ گرفتاری تھی، قانون کے تحت تھی، قانون کے تحت ضمانت بھی ہو گئی، لیکن وزیرستان میں، بلوچستان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں کے حوالے سے، اور مانا میں پھر دوبارہ تکرار کروں گا کہ 11 جماعتوں میں سے کسی جماعت نے اس واقعے کے حوالے سے کوئی گفتگو جو ہزاروں کا مجمع انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا اس کے سامنے رکھنا کیا نہیں بنتا تھا؟ واقعی یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ فوج اکیلی ہماری نہیں ہے، ان کی بھی ہے،
تو جب آپ کی ہے تو تھوڑا سا اظہار یکجہتی تو بنتا ہی تھا. اس ریاست کی جو وفا ہے وہ تو بنتی تھی. آپ میرے لیے نہ کہیں، اپنے لیے کہیں، اپنے لوگوں کے لیے کہیں جو آپ کے فالوورز ہیں، بقول ہے آپ کے. اور یہ آپ درست کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے ادارے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ ریاست کے ادارے اس چیز کے یقیناً پابند ہیں کہ جو کرنٹ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کل کو پی ایم ایل این یا جے یو آئی کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، فوج یا باقی ادارے یہ پابند ہے آئینی طور پہ کہ اس ایگزیکٹو کے سپورٹ میں رہیں اور جو حکم قانونی یہ جاری کریں اس پہ عمل پیرا ہو. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کی بات کیوں مانتے ہیں؟ کیا یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں ہے؟ یہ کیا غیر آئینی انٹرونشن کے لیے دعوت نہیں ہے؟ آپ کیا کی طرف اداروں کو اکساہٹ کی بو نہیں آ رہی؟ It's a smell to create mutiny, which is very dangerous. انشاءاللہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ تمام ادارے اور ان سے جڑے ہوئے لوگ وہ پاکستان کے آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، وہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کر رہے ہیں. And we will ensure as a civilian political setup کہ اس کی وائلیشن کسی صورت میں کوئی بھی نہ کر پائے. ہم اس کے گارنٹور ہیں، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. بار بار تبرہ بھیجنا اور ان اداروں کو ایک مختلف تزہیقانہ جملے اس کے لیے استعمال کرنے کسی کی خدمت نہیں ہے. کاش اتنی توانائی آر ایس ایس کی ایکٹیویٹیز پہ فوکس ہوئی ہوتی اور اس کو اجاگر کیا ہوتا. کاش ہم پاکستانی ریاست اور معاشرے میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی میں اتنی توانائی اکٹھی کی ہوئی ہوتی. کتنے جلسے اور جلوس انہی پارٹیوں نے 370 کی نوٹیفیکیشن کے بعد کشمیر کے حوالے سے کی. اگر ہیں تو آپ تمام لوگ صحافی ہیں، یقیناً ہمارے علم میں نہیں ہوگا، آپ کی معلومات ہم سے زیادہ ہوں گی. یہ اٹ ریفلیکٹس کہ کمٹمنٹ کیا ہے اور مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ایز وی اسپیک ناؤ ایون فیلڈ لندن میں 4 اپارٹمنٹس ہیں جہاں سے یہ موومنٹ لیڈ کی جا رہی ہے. اس کی منی ٹریل ابھی تک کسی کو نہیں پتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کو اقامے میں پنشمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان 4 اپارٹمنٹس کی منی ٹریل کسی کے پاس نہیں. آپ کو یاد ہوگا کبھی قطری خط پرووائڈ کیا گیا، پھر اس کو وڈرا کیا گیا. آج بھی اگر کسی کے پاس ہے اچھی بات ہے، میں پرووائڈ کر دیں، کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. بتائیں گے سورس آف انکم کیا تھا ان 4 اپارٹمنٹس کو خریدنے کا، اور شہباز صاحب کے اکاؤنٹ سے جس طریقے سے لانڈر ہو رہی ہے منی، ہوئی ہے، بلکہ ہو رہی نہیں ہے، ہوئی ہے. 23 ارب کے لگ بھگ. یہ پیسہ شک یہی ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکس پیئر ہیں، عام لوگ جنہوں نے، یہ کیمرہ مین ہے یہاں پہ جو پیٹرول بھر رہا ہے، جو رکشہ چلا رہا ہے، جو ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ جب یہی مہنگی چینی خریدتا ہے، یہی مہنگی آٹا خریدتا ہے، اسی مہنگی بجلی کا بل ادا کرتا ہے، اس میں اس کے ٹیکسز جاتے ہیں، یہی ٹیکس چوری ہو رہا ہے. ہماری جنگ یہی ہے کہ ریاست کے اندر جو ٹیکس جمع کرنے کا نظام ہے اس میں سیاسی اشرافیہ کو یا دوسری ایلیٹ کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پہ ڈاکہ زنی کر سکے، بس، اور کوئی جنگ نہیں کرے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اختیار، اس ڈاکے کا حق سیاسی اشرافیہ کو دیا جائے تو بھی پاکستان کا پارلیمنٹ کھلا ہے، وہ اس پہ قانون سازی کر رہے ہیں، چپ ہو جائے گی، قانونی ہو جائے گی یہ چیز، جو کہ اس ایف اے ٹی ایف کے بل میں ایک اٹیمپٹ ان کی جانب سے ہوئی کہ اس ڈاکہ زنی کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی گئی، جسے
پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الائیز نے رد کر دی. وہ جو 84 تجاویز تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ حق ڈاکہ زنی کو کیسے قانونی شکل دی جائے. تو اس اختصار کے ساتھ ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے جو کوشچن اینڈ آنسر ہے اس کو ہم ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ. Before that, I want to commit. جی پلیز. If you can give me the mic. No issues. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very good. Balance. تھینک یو سو مچ. ویسے تو انوار صاحب نے کاکڑ صاحب نے آلموسٹ ہر چیز کو کور کیا ہے. میں آپ کی توسط سے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے لوگوں کو, کہ بنیادی طور پر یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک سٹارٹ ہوئی ہے وہ اس بات پہ سٹارٹ ہوئی ہے کہ یہ الیکشنز انجینئرڈ تھے. تو بلوچستان کے حوالے سے میں باقی تو سندھ کا جس طرح مثال دے دی کاکڑ صاحب نے, بلوچستان کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور جو بنیادی طور پر اس بات پہ ایجوٹیشن کر رہی ہیں کہ یہ الیکشنز انجینئر تھے. وہ کون کون سی جماعتیں ہیں؟ پی کے میپ, محمود خان چودھری صاحب اس کے سربراہ ہیں. جے یو آئی ایف ہے جو بڑی ایک اچھی ویلیوبل سائز رکھتی ہے بلوچستان میں. اس کے بعد نیشنل پارٹی ہے, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بی این پی ہے جس کو اختر مینگل صاحب ہیڈ کرتے ہیں. یہ 4 جماعتیں ہیں. ہسٹوریکلی بلوچستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان تمام جماعتوں نے آپس میں الیکشن لڑے ہیں. یعنی نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل ہمیشہ آپس میں مد مقابل رہے ہیں. کبھی وہ جیت جاتے ہیں, کبھی وہ جیت جاتے ہیں. 99% یہی رہا. اسی طرح جے یو آئی ایف ہماری پشتون بیلٹ میں جے یو آئی ایف اور پی کے میپ آپس میں مد مقابل ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انجینئرنگ کی ہوگی. آج بھی ویلیوبل سائز جو ہے وہ پی کے میپ اگر مائنس ہوئی ہے 2013 میں تو اس کی جگہ باپ نے نہیں لی ہے, اس کی جگہ پی ایم ایل این نے نہیں لی ہے, اس کی جگہ کسی اور جماعت نے نہیں لی ہے, اس کی جگہ جے یو آئی ایف نے لی ہے. سملرلی اگر نیشنل پارٹی مائنس ہوئی ہے تو اس کی جگہ بی این پی مینگل نے لی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ایجوٹیشن کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الیکشن انجینئرڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی این پی مینگل کے لیے انجینئرڈ ہوئے تھے, نیشنل پارٹی کا یہ موقف ہونا چاہیے. اسی طرح پی کے میپ کا ہونا چاہیے, جے یو آئی ایف نے انجینئر کیے تھے. تو یہ بلوچستان میں ہمیشہ جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا, نہ کسی کو محب وطن کہنے کا کوئی حق ہے, نہ کسی کو غدار کہنے کا, نہ آپ غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ کوئی کسی کو دے رہے ہیں. ان کو خود شوق ہو رہا ہے اگر غدار ہونے کا تو ہوتے رہے, 100 دفعہ ہو جائے, جیسے ان کے بھائی غدار ہیں. تو یہ اب وہ دنیا کو پتہ ہے. میں اس انسرجنسی پہ دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں بیکاز یہاں فوکس پہ اس پہ رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو انوار صاحب سے رہ گیا تھا, میں نے کہا میں اس کو کلیئر کر دوں. اب کوشچن آنسرس کے لیے اب سارے دوست حاضر ہیں. یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی ایجوٹیشن کر رہے ہیں, مختصر سی بات. شکریہ جی. دیکھیں جی, پاکستان کی جو تاریخ ہے, جہاں پاکستان کا جو معاملہ چلتا رہا ہے, چاہے وہ قائد اعظم کے دور کے بعد چلتا رہا ہے, وہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے اندر ہی, اداروں کے اندر ہی لڑائی, عوام کی لڑائی, سیاست کی لڑائی چلتی رہی ہے. اور 70 سال اس میں یہ ذہن بن گیا ہمارا. دیکھیں ایک بات وضاحت ہم کر لیں, عوام بھی سمجھ جائے. کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہی سمجھتے ہیں, کچھ ہوتی ہیں عوامی باتیں, عام عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اصل میں جو سرمایہ ہے وہ عام عوام ہے. اصل جو مصیبت اٹھاتی ہے وہ عام عوام اٹھاتی ہے. اگر آج مہنگائی کی تکلیف اٹھا رہی ہے تو عام آدمی اٹھا رہا ہے نا, جس کا گزارا ہو رہا ہے اس پہ ضرور اثر ہوتا ہوگا, مگر ہر ہمیشہ جو اثر ہوتا ہے وہ عام آدمی پہ ہوتا ہے. اور وہ تعداد زیادہ عام آدمی کی ہے اس ملک میں. غریبوں کا جو ایک معیار سے غربت کے میں وہ زیادہ تر غریب لوگ تعداد اگر دیکھیں, امیر لوگ بہت کم ہے پاکستان میں, جہاں جو صاحب حیثیت ہے ان کا ایک سائز بہت کم ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم ہر ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے, عوام کے لیے بہتر کیا ہے. ہم اپنی جب باتوں میں آ جاتے ہیں تو ہمارا فوکس چلا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے, اور ٹیکنیکل باتوں کی طرف, اداروں کی جنگ کی طرف جاتا ہے. عوام ہر ہمیشہ رہ جاتی ہے. اور یہ تاریخ رہی ہے ہماری سیاست کی. جو پچھلے سیاستدان آج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کو اچھا موقع ملا تھا اور بڑا اچھا ٹائم ملا تھا.
ایک دفعہ غلطی ہو گئی آپ سے، آپ ٹھیک نہیں چلا سکے، اگلے 2-3 سال میں ٹھیک ہو جاتے۔ ٹھیک ہونے کا موقع آدمی کو 1 سال میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں سمجھتا ہوں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر، یہ جو ساری آج باتیں ہو رہی ہیں، پچھلے 20-30 سال بڑے موقع مل گئے تھے کہ ان چیزوں سے نکل جاتے، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو پھر وہ سوچ جو ہے اپنے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ مصیبت ہے اس پاکستان کے اندر۔ وہ جو سوچ آج کام کر رہی ہے، یہ اگر اس دور میں کام کر لیتی تو میں سمجھتا ہوں آج یہ نوبت آتی ہی نہ۔ یہ ہماری عادت رہی ہے 70 سال سے، جس سے ابھی بھی ہم نہیں نکل پا رہے ہیں۔ رہی بات کہ بار بار ادارہ فوج فوج فوج، بھائی یار فوج کون سی؟ انڈیا کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستانی اس میں آتے ہیں، اور یہ ادارہ اس ملک کا حصہ ہے، اس کے ٹیکس سے چلتا ہے، اس سے اگر مل لیں، بات کر لیں۔ اب اگر فوج سے کوئی خامی ہوگی تو سویلین نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں خامی کرنے میں، دعوتیں تو سویلین نے دی ہیں ان کو۔ جتنی جماعتیں آج بنی ہیں، ایک جماعت ثابت کر لے کہ ان کا تعلق نہیں رہا، آج کہتے ہیں جی آج ہم ٹھیک ہے، مگر اثرات تو ہیں، کچھ بیماری کے اثرات جو ہیں وہ کافی عرصہ چلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جی اب ہم تبدیل ہیں، مگر ان کے اثرات رہیں گے۔ جب جا کے ہم اس سے پورا پروسیس کے بعد ہم نکلیں اور ایک ایسا نیشن بنے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، سیاستدان دعوت نہ دیں ان کو، اس میں ٹائم لگے گا۔ یہ ایک دن کے اندر یہ ٹھیک کرنے ہیں، یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہماری لڑائی اس وقت انڈیا کے ساتھ شدت پر، پہلے جنگ ہوتی تھی آسان تھی، اب زیادہ خطرناک لڑائی ہے اس وقت ہماری انڈیا کے ساتھ۔ اور اس وقت انڈیا کے اندر جو ذہن بنا ہوا ہے، اتنا خطرناک ذہن ہے، جو انٹرویوز آ رہے ہیں ان کے منسٹرز کے، ان کے لوگوں کے، وہ مسلمان کے نام سے نفرت کھاتے ہیں، اور ہم کیا یہاں پہ پروجیکشن دے رہے ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہا جائے گی، یہ جنگ بات اب اس وقت اگر کچھ عرصہ ہمیں بڑا اچھا موقع ملا تھا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی ساری پارٹیز کی، آرمی چیف بھی بیٹھے تھے اس میں، آپ کے ISI کے چیف بھی بیٹھے تھے، اور سارے ہیڈ بیٹھے تھے وہاں پہ۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کیا سب کو کہ جی آج موقع ملا ہے، آپ لوگ بیٹھ کے معاملے کو حل کریں، 70 سال کی بیماریوں سے نکلیں۔ اور وہ 12:30 بجے تک وہ میٹنگ چلی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد فوراً ہم اچھی طرف جاتے، دوسرے دن اس میٹنگ کو بڑھا دیتے، 2-3 دن اور ہم اس ڈیبیٹ کو چلا دیتے، تو میں سمجھتا ہوں بہتری ہوتی۔ مگر کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس بیماری سے نہیں نکل رہے جو 70 سال کے اندر ہمارے اندر آ گئی ہے، پھر بڑوں سے چھوٹوں میں آتی ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ میرے خیال فیصلہ کن ماحول ہو، اور یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو ماحول ہے، جہاں جو بلوچستان کا معاملہ ہے، اس کو بھی ونس اینڈ فار آل حل کر لینا چاہیے۔ اگر وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بنتے تو یہ جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جہاں جو بسوں میں لوگوں کو مارنا، کام کرنے والے کو مارنا، اس قسم کے قتل کا تو ایسے ہے کہ آپ نے ایک کو ناجائز قتل کیا، ساری جان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کتنی ہمارے آپریشن آرمی نے کتنے محنت کر کے کیے ہیں، کتنے نقصان ہوئے، مگر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں پہ تو خامی ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس پہ دوبارہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، سوچ کرنی پڑے گی۔ شکریہ جی۔ کوشچن سینیٹر منظور کاکڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں تو ہمارے تمام آنریبل دوستوں نے کی ہے، لیکن یہ جو APC بلائی، کس نے بلائی، APC کا بنانے کا جو ایک دم اچانک خیال آیا، کیوں آیا؟ APC میں اگر آپ نے دیکھا ہو، APC میں مہنگائی کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ APC میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا جو ہے میٹنگ کال کی ہے، APC بنایا۔ APC کے بعد انہوں نے PDM بنایا، پیسہ دباؤ موومنٹ، پیسہ دباؤ موومنٹ بنایا، اور پھر PDM اب آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ملک کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے اور 22 کروڑ عوام کے حوالے سے، آپ ان کے جو 2 جلسے ہوئے آپ ان کو دیکھ لیں، آپ نے زیادہ غور سے دیکھا ہوگا، اس میں بھی انہوں نے عوام کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، صرف اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے، عدالتوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور حکومت کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس میں ایسا کچھ نہیں کہ عوام کے حوالے سے انہوں نے چیزیں رکھی ہوں۔
اور ہم یہ کہیں کہ واقعی یہ 22 کروڑ عوام کے لیے یہ پی ڈی ایم بنی ہے اور نکلی ہے. بلوچستان کے حوالے سے دوستوں نے بہت تفصیل بات کی، لیکن خاص کر اس وقت جو ایک مین ہمارا سیپک ہے، ون بیلٹ ون روڈ، اس کے حوالے سے جیسے کہ بلوچستان میں حالات پیدا کیے جا رہے ہیں صرف اور صرف سیپیک کو روکنے کے لیے. پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے، سیپک سے وابستہ ہے. اس لیے وہ قوتیں جہاں پہ بار بار ذکر ہوا، جیسے کہ انڈیا کے حوالے سے ہو، جیسے اسرائیل کے حوالے سے ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ سیپک بنے، بلوچستان ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے. اگر ہم ایک چیز دیکھ لیں، جیسے یہاں پہ بات ہوئی داماد کے حوالے سے، میں ایک چھوٹا سا مثال رکھوں گا. داماد صاحب گرفتار ہوتے ہیں، پورا پاکستان میں شور مچ جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھ لیں، جیسے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اے ٹی ایم کارڈ والا، جو ایک دماغی توازن ٹھیک نہیں تھی کسی کی، ایک ہمارا بھائی تھا جو فوت ہوا، اس کے حوالے سے تو انہوں نے کبھی بھی کوئی ریلی نہیں نکالی، نہ کوئی بات کی ہے، کیونکہ وہ تو ایک بڑے گھر کا داماد تھا، گرفتار ہوا جیسے بھی تھا، اور آپ کے سامنے تھا کہ کیوں گرفتار ہوا، وجوہ کیا تھے گرفتاری کی. تو تھینک یو سو مچ. جی پلیز. میرے دو چھوٹے سے کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ جو 25 کو ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ بھی پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں، باقی حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس پریس کانفرنس میں افسوس کے اور دوسرے اداروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یقیناً اس کی پیچھے آپ کی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے. کیا آپ پی ڈی ایم کے جلسے سے خائف ہیں؟ پہلی بات یہ. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابات کی وجہ سے کوئٹہ کے جلسے میں شریک نہیں ہو رہے. تو پیپلز پارٹی نے چونکہ آپ کے چیئرمین تھرڈ کو جب فرسٹ ٹائم الیکشن ہوا تھا سپورٹ بھی کیا تھا، اور باپ کو سپورٹ کیا، اس طرح کے آتے رہی ہیں باتیں کہ زرداری صاحب کے اچھے تعلقات تھے، آپ کے سابق چیف منسٹر صاحب سے بھی، بریجل صاحب سے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اس طرح کا شاخ خطرہ تو نہیں ہے کہ وہ بلاول اس لیے نہیں جا رہے کہ شاید آپ لوگوں کو کوئی رابطہ ہوا ہو یا کوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں بلاول صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، یہ سوال ان کے ترجمان سے ہونا چاہیے. مجھے تو ان کے موٹیوز کا، ان کے موقف کا، اور یہ سیاسی اور اخلاقی طور پہ درست بات نہیں ہوگی کہ میں ان کی ترجمانی شروع کر دوں. اگر وہ میں اس پوزیشن میں ہوتا میں یقیناً اس کی وضاحت کرتا. بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ سوال ان سے ڈائریکٹ کریں یا ان کے کسی پارٹی کے بندے سے کریں. جہاں تک خائف ہونا ہے، جب بھی سیاسی جماعتیں اجتماع کرتی ہیں، کسی بھی حکومت کی یہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ارینجمنٹس کرے، وہ عام لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سیاسی پولیٹیکل سکورنگ ہی رہتا ہے کہ یہ ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ حکومتوں کی چند ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داری باہر کیف آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ اجتماع مذہبی ہو، چاہے وہ اجتماع سیاسی ہو. اور آج کل چونکہ پینڈیمک کی بھی صورت ہے، وبا کی بھی صورت ہے، اس کا بھی ظاہر مینجمنٹ وہ کسی بھی حکومت کی ذمہ داری میں ہوگی. کوئی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی خدا نخواستہ یہ اپوزیشن میں پھیلتی رہے، حکومتی حلقوں میں تو نہیں پھیل رہی. بڑی بچگانہ قسم کی اپروچ ہوگی. ہم خائف نہیں ہیں، ہم اویئرڈ ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اور اس ذمہ داریوں کو صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت دونوں پورا کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ اجتماع پیسفل انداز میں ہو. اپنا پروٹیسٹ کریں، رجسٹر لوگوں کے سامنے جو ان کا رائٹ ٹو ایکسپریس ہے اس کو ایگزیبٹ کریں، بتا سکیں، اور اس کے بعد یہ اپنی منزل کی طرف پرامن انداز میں چلے جائیں. اس کو انشور کرنا ہے. دیٹس اٹ. جی پہلے سوال کا میں جواب دے دوں، پھر میں اسمبلی قودا کی طرف اس کو. ایٹ دا مومنٹ وہ ہمارے کولیشن پارٹنرس ہیں، اس کا حصہ ہیں. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے. باقی ان کی پارٹی اور ان کی پالیسی اگر تبدیل ہوگی تو وہ بتا دیں گے.
जैसे अपोजिशन अभी मुतहरिक है और बड़े बड़े जलसे कर रही है, हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है कि जब अपोजिशन बड़े जलसे करने लगे तो इस बात को माना जाता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा उसको सपोर्ट कर रहा है। आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी कोई डिवीजन आ गई है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जलसे जो हो रहे हैं, इनकी कोई डील हो गई है, बैक डोर पे? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकला। पता नहीं मैंने जवाब दे दिया आपको या नहीं। ये पीडीएम के ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है, ये वो विशफुल थिंकिंग है, ये उनकी चाहत है, ये उनका देरीना ख्वाहिश है। देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ये वॉरलॉर्डिज्म नहीं है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है कि दोस्तम साहब एक तरफ चल पड़े तो अब्दुल्ला साहब दूसरी। पाकिस्तान एक स्टेबल नेशन स्टेट है और उसके अंदर जितने भी फैसले होते हैं, बाज़ औक़ात तारीख़ी तनाज़ुर में दुरुस्त फैसले भी होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते हैं, लेकिन इस किस्म की इंसिनिएशन देना, इस किस्म के इशारे देना, वो बेसिक स्टेट स्ट्रक्चर पे हमलावर होंगे। इसीलिए तो हम इस बयानिए को रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये अफराद पे नहीं, इदारों पे हमला। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया, ज़रा ये जवाब दे दें। जी, आपका सवाल सीपैक से मुतल्लिक़ था। मैं चूँकि खुद ग्वादर से हूँ, तो बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं कि यार सीपैक का रफ्तार बड़ा स्लो हो चुका है आज सुनने में आता है, लेकिन हकीकत अगर कोई जाकर देखे, हम जब से हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनी है और जब से हम सेनेट में आए सारे लोग, तो हमने यहाँ पर आकर ये चीज़ महसूस किया था ज़रूर कि उस वक्त ग्वादर की बातें तो की जाती थी, लेकिन हम काम कुछ नहीं होता था। जैसे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ कागज़ों में था, उसका काम नहीं स्टार्ट हुआ, इसी गवर्नमेंट ने आगे स्टार्ट करवा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने सब लोगों ने उसके लिए जद्दोजहद की और इनसे सिफारिशें की कि काम शुरू करे जाएँ। उसी तरह से ग्वादर पोर्ट जो था, इतने सालों से पूरे पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया जा रहा था कि ग्वादर पोर्ट जो है वो टैक्स फ्री है, लेकिन इसी गवर्नमेंट में आकर उसको टैक्स फ्री किया गया, जो अंधेरे में रखा गया था लोगों को, उसको अंधेरे से निकाला। उसी तरह से वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ, अब उन पे काम शुरू हुआ है, वो भी इसी गवर्नमेंट में शुरू हुआ है, सीपैक के मद में, ग्रांट के मद में चाइना के शुरू हुआ है। उसी तरह से अब जो पावर प्लांट है वो भी आखिरी मराइल में और इंशाल्लाह वो भी जल्द शुरू हो जाएगा, और एक्सप्रेस वे रोड है वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप ग्वादर का नक्शा अगर देखें, ओल्ड टाउन पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये भी लोगों के जहनों में बात निकलनी चाहिए कि सीपैक सुस्तगी का शिकार हुआ है। अगर कोई आकर अमली तौर पर वहाँ देखे तो सीपैक ज़्यादा तेज हुआ है। इन्वाइट कर दे, इन्वाइट करता हूँ कि आकर देखें आप लोग वहाँ पर सारे। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि दामाद को गिरफ्तार किया गया तो हल्ला बुला मच गया, तो वफाकी हुकूमत परेशान तो लग रही है कि उनके दरवाजे तोड़ के होटल में सुबह सुबह गिरफ्तारी ऐसे हुई है जैसे दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। बज़ाहिर तो सिंध हुकूमत है, लेकिन आपको पता है कि आईजी को कौन लेके गए, तो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत परेशान है। देखें, सिंध हुकूमत पे मैं बात को शुरू वहाँ से करता हूँ। कल रात एक प्रोग्राम में ताज हैदर साहब ने, सईद गनी साहब ने पब्लिकली इस मसले के दो पहलुओं को उजागर किया। एक पहलू ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पे जो हुल्लड़बाजी है, सियासी नाराबाजी है, अगर वो ये कोई भी शख्स करता है, क्या वो काबिल मुज़म्मत अमल है, पसंदीदा अमल है? उन्होंने पब्लिक पोजीशन ली कि दुरुस्त अमल नहीं है। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन मेहमान का ये अमल बड़ी हमारे लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी कह रही है, ये उनका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है कायद-ए-आज़म के मज़ार की तक़द्दुस के हवाले से, ताज़ीम के हवाले से। जब उसकी वायलेशन होगी लोगों को दुख होगा, दिस इज़ सो नेचुरल। अगर आप उनकी गिरफ्तारी का जो पहलू है या जिस अंदाज में हुए हैं उस पे इतने सीखपा हो रहे हैं, तो बानिए पाकिस्तान के जो मज़ार है, अगर वहाँ पे बेहुरमती या हुल्लड़बाजी की जाती है तो दो जुमले उसके लिए भी कह दें। अब उसको बैलेंस रखना चाहिए था। एक तो वो गिरफ्तारी पुलिस, सिंध पुलिस ने की है और उन्होंने रिकॉर्ड पे ट्वीट भी किया।
اس کو یہ تاثر دینا کہ جی آپ کو بھی پتہ ہے یا دوسروں کو بھی پتہ ہے، کسی کو ہمیں کچھ نہیں پتہ. ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں سندھ پولیس نے ایک FIR جو کہ رجسٹر ہوئی اس عمل کے خلاف، اس کے تحت ان کو گرفتار کیا. یہ گرفتاری ایک قانونی عمل تھا. پھر اس کے بعد کورٹ میں وہ اپیئر ہوئے، وہاں پہ ان کو بیل ملی، یہ بھی ایک قانونی عمل تھا. اس میں اتنی ہیجان پیدا کرنے والی کون سی بات ہے؟ ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں. آپ ایک عمل کرتے، کل کو میں کرتا ہوں، کیا ایکسکلوسیو رائٹ ان 22 کروڑ لوگوں میں کسی کے پاس ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، آرمی چیف کے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہے، صحافتی PFUJ کے پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ وہ جائیں ادھر ہلڑ بازی کرے اور وہ ایگزمپٹڈ؟ اگر ہے تو بتا دیں. اچھا، دوسری جانب ایک ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے کارکنان نے بھی اسی طرح کی ہلڑ بازی کی تھی. اس میں کوئی شک، میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی. اگر عمران خان صاحب اس وقت خود نعرہ بازی کر رہے ہوتے، گیلونائز کر رہے ہوتے، متحرک کر رہے ہوتے اپنے کارکنان کو، تو آج ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا. عمران خان صاحب وہاں پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہیں اور بہت سارے کارکنان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ نعرہ بازی کیا. کر لیتی اس وقت کی حکومت ان کے خلاف FIR درج، کیوں قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ یہ ویڈیوز وائرل کرنے کا کیا جواز ہے؟ عمران خان کی حکومت تو نہیں تھی اس وقت جب وہ فاتحہ خوانی کے لیے گئے. اگر PTI کی حکومت تھی پھر تو ٹھیک ہے، تو حکومت سوئی ہوئی تھی، کیوں نہیں انہوں نے قانون پہ عمل کیا؟ یہ جواب تو ان سے بنتا ہے. اداروں کے خلاف جو حرزہ سرائی ہو رہی ہے، کیا آپ ان کی زبان و بیان پر پابندی کا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں، میں زبان و بیان پہ پابندی کا مطالبہ تو نہیں کروں گا، لیکن میں ان کی فکر، زبان، بیان کی تصحیح اور ہدایت کی دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ تین مرتبہ اس ریاست نے انہی اداروں کے ساتھ مل کے اس معاشرے نے اپنا مستقبل، اس ریاست نے اپنا مستقبل ان کے ہاتھ میں دیا. آج اگر یہ جس سیاسی اور معاشی مقام پہ ہیں، یہ اسی پروسیس کی بدولت ہے. میرے خیال میں اس ریاست سے، اس معاشرے سے وفا کا تقاضا ہے کہ اپنی سوچ کو ریوزٹ کریں. یہ کانکر کرنا چاہتے ہیں، یہ فتح کرنا چاہتے ہیں، یہ شاید مفتوح سمجھتے ہیں ان اداروں کو کہ ہم مفتوح کر لیں گے ان کو. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ شکست ہوگی. یہ ادارے فتح نہیں ہو سکتے. اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ فاتح اداران بنے گا تو یہ خواہش لے کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو.